ذکر حق علی۔ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی لا یبلغ مدحتہ القائلون ولا يحصي نعماءه العادون ولا يؤدي حقه المجتهدون الذي لا يدركه بعد الهمم ولا يناله غوص الفتن الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا أجل ممدود فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته وودد بالصخور ميدان أرضه ثم الصلاة والسلام على رسول الثقلين محبوب رب المشرقين والمغربين وسيلتنا في الدارين جد الحسن والحسين أبي القاسم محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين المنتخبين المظلومين لا سيما بقية الله في الأرض ولعنة الدائمة البقية المستمرة على أعدائهم أجمعين من يوم عداوتهم إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد وفرقانه الحميد وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى الصلاة اس بہتر انداز میں صلوات پڑھیں محمد علی محمد۔ حاضرین گرامی قدر، جس سلسلہ گفتگو کا آغاز یکم محرم الحرام کو ہوا، الحمدللہ بتوفیق الہی بتائید چاہت معصومین علیہ السلام ہم اس کی آخری منزل میں داخل ہو چکے ہیں۔ اس پورے عشرے کے دوران مقصد یہ رہا کہ زمانے کو بتایا جائے کہ وہ اہل بیت کون ہیں جن کی محبت جن کی مودت کو اللہ نے اجر رسالت قرار دیا۔ توجہ ہے، بات کا آغاز کیا جائے۔ دیکھیے دامن وقت میں گنجائش نہیں ہے، جتنی تیزی کے ساتھ آپ وصول کریں گے میں بہت تیزی کے ساتھ آپ کی خدمت میں کچھ مطالب ہدیہ کرنا چاہ رہا ہوں۔ پروردگار عالم نے اہل بیت کی محبت اور مودت کو اجر رسالت قرار دیا، تو اب ہر وہ بندہ جو محمد الرسول اللہ کا کلمہ پڑھ رہا ہے اس پہ ضروری ہے، واجب ہے کہ وہ اہل بیت سے مودت کرے۔ اب جملہ کہوں، اور جو اہل بیت سے اپنے عشق کا اظہار کرتا ہے وہ فرش عزا پر آ جاتا ہے۔ یہ فرش عزا ہے کیا؟ یہ فرش عزا میں جملہ کہہ رہا ہوں، محفوظ کریے گا اس جملے کو۔ توجہ ہے بھائی، توجہ میری جانب، مجھے دیکھنا ہے آپ نے، انشاءاللہ بہت سے لوگ آتے رہیں گے جاتے رہیں گے، لیکن آپ نے دیکھنا مجھے جملہ میں ہدیہ کر رہا ہوں، اگر بیدار ہوں۔ اجر رسالت کی ادائیگی کے بہترین سلیقے کا نام عزاداری ہے۔ توجہ ہے، اجر رسالت کی ادائیگی کے بہترین سلیقے کو
بہترین طریقے کو عزاداری کہا جاتا ہے۔ عزاداری سید الشہداء دراصل یہ اعلان کرتی ہے کہ ہم لوگوں کے دل میں مودت اہل بیت ہے، ہم لوگوں کے دل میں محبت اہل بیت ہے۔ ہم حسین سے اپنے عشق کا اظہار کر کے کہتے ہیں جب ہمیں نواسے سے اتنی محبت ہے تو سوچو ہمیں نانا سے کتنی محبت ہوگی۔ توجہ، بیدار رہیے گا۔ بس اب میں نے گفتگو کا آغاز کر دیا، اسی لیے پورے عشرے کے دوران آپ کی خدمت میں مسلسل حاضری کا شرف حاصل کرتے ہوئے میں نے کچھ مطالب ہدیہ کیے ہیں، کیونکہ آئے مودت میں لفظ قربہ آیا۔ اب قربہ ہر کوئی نہیں ہے۔ میں نے ایک جملہ کہا تھا، فقط محمد ابن عبداللہ کے رشتہ داروں کو قربہ نہیں کہتے۔ بھائی کیا ہوا، پریشان تو نہیں ہے؟ توجہ بولیے گا میرے ساتھ۔ فقط محمد ابن عبداللہ کے رشتہ داروں کو قربہ نہیں کہتے، محمد الرسول اللہ کے رشتہ داروں کو قربہ کہا جاتا ہے۔ فقط میرے رسول کے صلبی رشتہ دار قربہ نہیں ہے، نبی کے قرآنی رشتہ داروں کو قربہ کہا جاتا ہے۔ تو بتانا یہ مقصد رہا، اور آج انشاءاللہ فیصلہ کن گفتگو ہے۔ کل ایک مقام پر آ کر گفتگو ٹھہر گئی، اور وہ مقام یہ تھا کہ جبریل نے پوچھا، سوال کیا، یا رب ومن تحت الکسا، توجہ ہے یا نہیں ہے؟ پالنے والے چادر میں کون ہے؟ اور اللہ نے پورا قصیدہ پڑھا، انی ما خلقت سماء مبنیہ ولا ارضا مدحیہ ولا قمرا منیرا ولا شمسا مضیئا ولا فلک یدور ولا بحر یجری ولا فلک یسری الا فی محبت ہؤلاء الخمسۃ الذین هم تحت الکسا۔ نہ میں زمین کا فرش بچھاتا، نہ آسمان کا شامیانہ لگاتا، نہ چاند سورج کی قندیلیں روشن کرتا، نہ دریا ہوتا نہ روانی ہوتی، نہ سمندر ہوتا نہ طغیانی ہوتی، نہ کشتی ہوتی نہ روانی ہوتی۔ بھائی بولتے ہوا آئیے گا، میں کچھ بھی نہ بناتا اگر ان پانچ کی محبت نہ ہوتی جو چادر کے نیچے جمع ہے۔ اس جملے پر کل میں نے تقریر کو ختم کیا تھا۔ اب بیدار ہوئیے گا، یہیں سے سلسلہ کلام جڑ جائے گا، اس لیے کہ بس آج میں نے نتیجہ عالیہ کرنا ہے آپ کی خدمت میں، میرے پاس زیادہ وقت نہیں ہے، اس لیے اب تیزی سے وصول کرنا ہے آپ نے۔ کتنی چیزیں اللہ نے گنوائی، نہ میں آسمان بناتا، توجہ، ما خلقت السماء مبنیہ ولا ارض مدحیہ، نہ میں زمین بناتا، ولا قمر منیرا، نہ یہ نور والا چاند بناتا، توجہ توجہ، نہ میں نور والا چاند بناتا، نہ میں ضیاء والا سورج بناتا، نہ سورج ہوتا نہ اس کی ضیاء ہوتی۔ اب توجہ فرمانیے۔ اچھا، پھر اس کے بعد عجیب لفظ رکھا، ما خلقت السماء مبنیہ ولا ارضا مدحیہ ولا قمرا منیرا ولا شمسا مضیئا ولا فلک یدور، نہ یہ موسم بنانے والے افلاک ہوتے، نہ یہ موسم بنانے والے، توجہ ہے، نہ یہ موسم بنانے والے افلاک ہوتے۔ اب توجہ، اب مجھے جملہ ہدیہ کرنا ہے، اس لیے بیدار ہو جانا ہے، یہ جتنے آگے بیٹھے ہوئے ہیں۔ نہ یہ موسم بنانے والے افلاک ہوتے، جملہ کہوں، نہ یہ سمندر ہوتا اور نہ اس پر کشتیاں چلتی۔ توجہ، کتنی چیزیں گنوائیں؟ 7۔ توجہ، نہ آسمان ہوتا، نہ زمین ہوتی، نہ سورج ہوتا، نہ چاند ہوتا، نہ یہ موسم ہوتے، نہ سمندر ہوتے، نہ کشتی ہوتی۔ دیکھو یہ جو 7 چیزیں ہیں نا، ان میں سے 6 چیزیں تو بڑی ہیں، آسمان ہے، زمین ہے، چاند ہے، سورج ہے، موسم ہے، سمندر ہے، لیکن بار الہ ان سب کی فہرست میں کشتی کا کیا کام؟ میں توجہ ہے یا نہیں ہے؟ توجہ ہے یا نہیں؟ اتنی بڑی فہرست ہے، نہ یہ آسمان ہوتا، نہ یہ زمین ہوتی، نہ یہ چاند سورج ہوتے، کتنی بڑی بڑی سیاروں کے نام دے رہا ہے، توجہ ہے یا نہیں ہے؟ نہ یہ آسمان ہوتا، نہ زمین ہوتی، نہ چاند ہوتا، نہ سورج ہوتا، توجہ، میری جانب توجہ رکھیے گا، بلکہ نہ یہ افلاک بنانے والے موسم ہوتے، نہ یہ سمندر ہوتے، نہ یہ کشتیاں ہوتی۔ بارلہ کہہ دیتا نہ سمندر میں مچھلیاں ہوتی۔ بھئی یہ کشتی کا کیا تعلق ہے؟ جانتے ہیں آپ؟ توجہ، پروردگار عالم نے فخر کیا ہے، کون ہے جو سمندر کے سینوں کو چیر کر ان میں کشتیاں چلاتا ہے؟ یہ ہزاروں ٹن وزنی کشتیاں جس میں ہزاروں ٹن وزنی سامان بھرا ہوتا ہے، کیسے سمندر کے سینے کو چیر کر آگے بڑھ رہی ہوتی ہے۔ پروردگار عالم نے فخر کرتے ہوئے کہا، ان کشتیوں کو تم چلاتے ہو یا میں چلاتا ہوں؟
ان کشتیوں کو تم چلاتے ہو یا میں چلاتا ہوں؟ ہم کہیں گے صاحب یہ اگر کشتیاں بنے گی نا تو چلے گی کیسے؟ توجہ فرمائیے گا، اگر کشتیاں بنے ہی نا تو چلے گی کیسے؟ کشتیاں بناتے ہیں انسان، توجہ، کشتیاں بناتے ہیں انسان، چلاتا ہے کیپٹن، لیکن پروردگار عالم فوراً کہے گا وہ عقل کس نے دی جس کی مدد سے کشتیاں بناتے ہو؟ نہیں 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 بھائی، کیا ہوا؟ پریشانی تو نہیں ہے؟ وہ عقل کس نے دی؟ اچھا چلو عقل کی بات تو دور ہے، یہ بتاؤ کشتیاں چلتی کس میں ہیں؟ سب کہیں گے کشتیاں چلتی ہیں پانی پر، یہ بتاؤ پانی کہاں سے آیا؟ توجہ، چلو پانی آ گیا لیکن کدھر چلتی ہے؟ سمندر میں۔ اگر سمندر میں سے نمک نکال لیا جائے تو اپنی کشتیاں چلا کر دکھاؤ۔ ان میں سے نمک نکال لیا جائے تو پھر کشتیاں چلا کر دکھاؤ۔ نہیں، ابھی یہ جملے تو مجھے ہدیہ کرنے ہیں، میں ساری یہ تمہید اگر ذہنوں میں آ جائے۔ اچھا اور جملے کہوں، ذرا بیدار رہے، یہ جو آپ کا معاشی نظام ہے یہ کیسے چلتا ہے؟ توجہ ہے، دنیا نے اتنی ترقی کر لی، ہوائی جہاز آ گئے، گاڑیاں آ گئی، ٹرینوں کا سفر ہو رہا ہے، کئی دنوں کا سفر منٹوں میں ہو رہا ہے، ایسا ہے یا نہیں ہے؟ توجہ ہے یا نہیں ہے؟ کئی گھنٹوں میں آپ کئی دنوں کا سفر کر رہے ہیں، لیکن بتائیں کیا جہاز جو کشتی ہے اس کی ضرورت ختم ہو گئی؟ نہیں، اگر کشتیاں بند ہو جائیں آپ کا معاشی نظام ختم ہو جائے، آپ کا معاشی نظام ختم ہو جائے۔ آپ سے بہتر یہ بات کون جانے گا؟ توجہ ہے، آپ کے تو ملک کو اللہ نے نعمتوں سے بھرا ہوا ہے بھائی، یہ سپہ کیا ہے؟ بولیے میرے ساتھ، کہا صاحب اہمیت بڑھ جاتی ہے اس بندرگاہ کی کہ جس کے کنارے پر جہاز آ جائے، جس کے ساحل پر جہاز آ جائے، کشتی آ جائے۔ دنیا نے اتنی ترقی کر لی مگر تجارت ہوائی جہاز سے نہیں ہوتی، ابھی بھی مال تجارت کشتیوں سے جاتا ہے۔ اب تم نہ کہو معاشی نظام چل رہا ہے کشتیوں سے، کشتیاں چل رہی ہیں سمندر میں، سمندر میں پانی کی ضرورت ہے، پانی میں نمک موجود ہے، چاند سورج سے آکسیجن آ رہا ہے۔ اللہ کہہ رہا ہے یاد رکھنا ہم نے اتنی نعمتیں بنائی تمہارے لیے نہیں بنائی، اہل بیت کے لیے بنائی۔ تمہارے لیے نہیں بنائی، پریشان تو نہیں ہے؟ کس کے لیے بنائی؟ کس کی محبت میں بنائی؟ اچھا اب جملہ کہوں گا اور میں دیکھ رہا ہوں کہ بندے کوئی جتنے پیچھے کھڑے ہوئے ہیں، آپ کا شکر گزار بھی ہوں کہ آپ نے اس تمہید پہ میرا ساتھ دیا، لیکن جملہ کہوں اگر اس کا مطلب یہ ہے یہ کائنات ہمارے لیے نہیں بنی، یہ کائنات بنائی ہے 5 کی محبت میں۔ بولے نا بھائی، یہ کائنات کس کی ہے؟ 5 کی محبت میں بنی ہے۔ یہ جو تمہیں سانس ملی، یہ آسمان ہے، یہ زمین ہے، یہ چاند ہے، یہ سورج ہے، یہ نور ہے، یہ روشنی ہے، یہ جنگل ہے، یہ درخت ہے، یہ شجر ہے، یہ حجر ہے، یہ بادل ہے، یہ ہوائیں ہے، یہ کشتیاں ہیں، یہ طغیانی ہے، یہ دریا میں روانی ہے، یہ کوہسار ہے، یہ جنگل ہے، یہ پہاڑ ہے، یہ کس کے لیے بنے؟ یہ ہمارے لیے تو نہیں بنے، یہ پنجے تک کے لیے بنے۔ اب مجھے مثال دے گے، میں واضح کر رہا ہوں، پیچھے تک کھڑا ہوا بیدار مجمع ذرا میرے ساتھ آئے تو میں یہ جملہ کہوں، مجھے بتاؤ اگر کسی گھر میں کرائے پر رہ رہے ہو اور اگر مالک مکان سے دشمنی کر لو، نہیں بھائی ناراضگی ہے کیا؟ یہ جوان بولے میرے ساتھ بتائے، اگر وہ کسی مالک مکان سے دشمنی کر لو گے تو بتاؤ کیا اس گھر میں رہ سکو گے؟ کہا صاحب نہیں، اگلے دن سامان کے ساتھ باہر کر دے گا۔ کائنات بنائی ہے 5 کے لیے، اگر ان سے دشمنی کرو گے اللہ جینا حرام کر دے گا۔ مولانا سید محمد ابرار نقوی صاحب تشریف رکھتے ہیں، مولانا سید محمد نقوی علی اللہ مقامہ کے حقیقی جانشین، ان کی علمی وراثت کو آگے بڑھانے والے ہیں۔ بیٹا ہوتا ہی وہ ہے جو باپ کے نقش قدم پہ چلے، اور باپ بھی وہ ہوتا ہے جو مال چھوڑے یا نہ چھوڑے اچھا عقیدہ چھوڑ کر جائے۔ توجہ ہے یا نہیں ہے؟ پتہ نہیں آگے بیٹھے ہیں آپ لوگ، بھائی توجہ میری جانب رکھیے گا، بات پہنچی یا نہیں؟ مال چھوڑے یا نہ چھوڑے، دولت چھوڑے یا نہ چھوڑے، گھر چھوڑے یا نہ چھوڑے، توجہ ہے، عقیدے کی دولت چھوڑ کر جائے۔ اللہ اکبر۔ اور بیٹا بھی حقیقت میں وہ ہوتا ہے جو باپ کے علمی کارناموں کو آگے بڑھائے۔ توجہ ہے یا نہیں ہے؟ ماشاءاللہ
فیصل آباد شہر میں 2 مرکزی اشروں سے خطاب کر رہے ہیں مولانا، اور محبت فرمائیں آج یہاں تشریف لائے. اور حقیقت میں اس ممبر پہ کئی سال حضرت مولانا محمد عون نقوی نے خطاب کیا، اور یقیناً یہ ممبر توجہ ہے یا نہیں ہے، یہ ممبر ذکر حسین کا ممبر ہے، اور جس نے ایک مرتبہ اس ممبر سے حسین کا ذکر کیا، یاد رکھنا دنیا اسے بھول جائے یہ ممبر اسے نہیں بھولتا. توجہ ہے یا نہیں ہے بھائی؟ پریشان تو نہیں ہے؟ آئے آئے صلوات عطیہ کریں ذرا محمد عالم. اس سے بہتر انداز میں صلوات عطیہ کریں محمد عالم. بس اب زیادہ زحمت سماعت نہیں ہے، بس نتیجہ آپ کے حوالے کر رہا ہوں. اب آپ کی مرضی ہے. اب یہ جتنے لوگ ہیں، ابھی تک میں نے کچھ نہیں کہا لیکن اب ساتھ دینا. توجہ، کتنی چیزیں گنوائیں؟ بولیے گا بھائی. 7 چیزیں گنوائیں. کیا کہا اللہ نے؟ جبریل نے پوچھا چادر میں کون ہے؟ اللہ نے یہ نہیں کہا کہ چادر میں محمد ہے، چادر میں علی ہے، چادر میں فاطمہ ہے، چادر میں حسن حسین ہے. اللہ نے پہلے 5 کا قصیدہ پڑھا اور پھر ایک جملہ کہا، ہم اہل بیت النبوہ. بھائی بولنا میرے ساتھ. یہ بتاؤ قربہ کون ہے؟ بولو قربہ کون ہے؟ محمد ابن عبداللہ کے رشتہ دار ہے؟ نہیں، فقط محمد ابن عبداللہ کے رشتہ دار کو قربہ نہیں کہتے. کسے قربہ کہتے ہیں؟ محمد الرسول اللہ کے رشتہ دار کو قربہ کہا جاتا ہے. اب جملہ سننا، ہم اہل بیت النبوہ. یہ نہیں کہا اللہ نے یہ نبی کے اہل بیت ہے، بلکہ جملہ کہا یہ نبوت کے اہل بیت ہے. جزاک اللہ. بات پہنچ رہی ہے بھائی. توجہ، دیکھنا میری جانب ہے. نہیں، دیکھنا میری جانب ہے. یہ جتنے لوگ بیٹھے ہیں آگے میں ان سے خصوصاً کہوں گا، جی بھائی متوجہ ہیں. نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ حیدری، ماشاءاللہ. آج ویسے ہی شب عاشور ہے، حسین کا دروازہ کھلا ہے. جو بھی فرش عزا پر آئے وہ حسین کا مہمان ہوتا ہے. یہاں پر جو آئے ہیں وہ آپ کے یا ہمارے نہیں، حسین کے مہمان ہیں. اور یہ کریم ابن کریم کا گھرانہ ہے. یہ ہمارے ظرفوں کے مطابق نہیں، اپنے ظرف کے مطابق عطا کرتا ہے. توجہ ہے یا نہیں ہے بھائی؟ اب میری طرف دیکھنا. جی میرا لال، توجہ میری جانب رکھنا. کیا کہا اللہ نے؟ توجہ ہے یا نہیں ہے؟ ہم اہل بیت النبوہ. توجہ میری جانب رکھنی ہے. ہم اہل بیت النبوہ ومعدن الرسالہ. یہ نبوت کے اہل بیت ہے، یہ رسالت کی کان ہے. ہم فاطمہ وابوہا وبالوہا وبنوہا. چادر میں کون ہے؟ فاطمہ ہے. ایسے نہیں، چادر میں کون ہے؟ فاطمہ ہے. اور کون ہے؟ ان کے بابا ہے. اور کون ہے؟ ان کے شوہر ہے. اور کون ہے؟ ان کے نواسے ہیں. اب مجھے یہ بتاؤ کہ تعارف ہوتا کس کے ذریعے سے ہے؟ توجہ ہے یا نہیں ہے بھائی؟ توجہ آپ میری جانب رکھیں میرے بھائی. اگر میری جانب رکھیں گے تو میں آپ کی خدمت تعریہ کر سکوں گا. توجہ، یہ بتاؤ کہ تعارف ہوتا کس کے ذریعے سے ہے؟ گھر میں جو نیم پلیٹ لگتی ہے وہ کس کے ذریعے، کس کے نام کی لگتی ہے؟ توجہ، یا جو گھر کا بزرگ ہوتا ہے تعارف وہ بنتا ہے. یا گھر میں اگر کسی نے کارنامہ کیا ہو، بڑا نام ہو، بڑی مشہور شخصیت ہو، تعارف اس کے نام سے ہوتا ہے. توجہ ہے یا نہیں ہے؟ لیکن یہاں پہ گھر کے سربراہ بھی رسول. توجہ، سب سے بڑی ہستی بھی رسول. توجہ، سب سے بڑے کارنامے بھی رسول کے. تو آج اللہ نے لہجہ بدل کے تعارف کا انداز کیوں بدلا؟
آج یہ کہہ دیتا کہ چادر میں رسول ہے، بھائی بولیے گا میرے ساتھ توجہ رکھیے گا، یہ کہہ دیتا چادر میں رسول ہے، چادر میں ان کی بیٹی ہے، چادر میں ان کے داماد ہے، چادر میں ان کے نواسے، یہ نہیں کہا بلکہ کہا چادر میں فاطمہ ہے۔ سلامت رہے، آباد رہے۔ کیسے تعارف ہو رہا ہے؟ چادر میں فاطمہ ہے، چادر میں ان کے بابا ہے، چادر میں ان کے بچے ہیں۔ توجہ ہے یا نہیں ہے؟ بھائی کبھی کبھی ہوتا یہ ہے، توجہ رکھیے گا میری جانب، اگر بچہ کوئی کامیابی حاصل کرے، نہیں میں مثال بدلتا ہوں، اگر آپ کے شہر میں کوئی بچہ فرسٹ پوزیشن لائے، اس کا باپ بھی بڑے درجے پہ فائز ہو، بڑے منصب پہ فائز ہو، تو ہوتا یہ ہے کہ اس دن جس دن وہ پورے شہر میں پہلی پوزیشن لاتا ہے، یہ نہیں کہا جاتا فلاں کا بیٹا ہے، نہیں، باپ سینہ چوڑا کر کے کہتا ہے یہ میرا بیٹا ہے۔ توجہ ہے، آج تعارف عجیب ہے، لیکن میں جملہ کہوں گا اس موقع پر، کبھی کبھی اگر بچہ کوئی کارنامہ کرے تو یہ نہیں کہا جاتا فلاں کا بیٹا ہے، نہیں، وہ کہتا ہے حامد کے والد ہیں۔ تعارف ہوتا ہے بچے کے ذریعے سے، بولو ایسا ہوتا ہے یا نہیں ہوتا؟ تو آج چادر تطہیر میں خاتون جنت سے تعارف کیوں ہوا؟ اصل میں وجہ یہ ہے، کل ہے مباہلہ، آیت آ چکی، لے آؤ، تم اپنے بیٹوں کو لاؤ، ہم اپنے بیٹوں کو لائیں گے، تم اپنی عورتوں کو لاؤ، ہم اپنی عورتوں کو لائیں گے، تم اپنے نفسوں کو لاؤ، ہم اپنے نفسوں کو لائیں گے۔ نبی کو بھرے مدینے میں سارے رشتے سیدہ کے دروازے پہ ملے۔ بھرے مدینے میں سارے رشتے ایک ہی دروازے پہ ملے۔ توجہ، جملہ کہوں، کبھی پرکار سے ظاہرہ بنایا ہے؟ توجہ ہے یا نہیں؟ متوجہ رہیے گا، کبھی پرکار سے ظاہرہ بنایا ہے؟ سیدہ وہ نقطہ عصمت ہے جس کے گرد عصمت ہی عصمت ہے۔ سلامت رہے آپ جنہوں نے جملے کو وصول کیا، جو ابھی تک نہیں پہنچے میں ان کے لیے جملہ کہتا ہوں۔ توجہ، سیدہ وہ نقطہ عصمت ہے کہ جس کے گرد عصمت ہی عصمت ہے۔ توجہ، آپ کہیں گے کیسے؟ بابا کو دیکھو، سردار انبیاء، بولے نا بھائی کیا ہوا، پریشانی تو نہیں ہے؟ باپ کون ہے؟ انبیاء کا سردار۔ شوہر کون ہے؟ ولیوں کا سردار۔ اب خاموش رہ گئے تو شکوہ ہو جائے گا۔ باپ ہے نبیوں کا سردار، شوہر ہے ولیوں کا سردار، بچوں کو دیکھو تو جنت کے سردار۔ دمست کلندر علی علی، دمست کلندر علی علی، دمست کلندر علی علی، دمست کلندر علی علی، نعرہ حیدری۔ ماشاءاللہ، شہر کے معززین تشریف رکھتے ہیں اور خدا اور انہیں عزتوں سے نوازے، امام حسین اور انہیں عزتوں سے نوازے۔ لیکن جملہ سنیں گے آپ؟ جملہ تو میں آپ کہوں گا، میں بھی یہ سارا ماحول بن جائیے جتنے آخری آدمی تک بھائی متوجہ ہے نا، جملہ ہدیہ کرو، ہوم فاطمہ تو وہ ابوہا، چادر میں کون ہے؟ ابھی میں ایک جملہ روک رہا ہوں، وہ انشاءاللہ ہدیہ کروں گا، تاریخی نتیجہ آئے گا۔ ہوم فاطمہ تو، چادر میں فاطمہ ہے، وہ ابوہا ان کے بابا ہیں، وہ بالوہا ان کے شوہر ہیں، وہ بنوہا ان کے بچے ہیں۔ میں نے کچھ روز قبل اسی منبر پہ عرض کیا تھا کہ یہ روایت کتنے لوگوں سے آئی ہے؟ یہ صرف ہماری شیعہ کتابوں میں نہیں، توجہ ہے یا نہیں ہے؟ عالم اسلام کے بڑے بڑے علماء نے لکھا، توجہ ہے یا نہیں ہے؟ بھائی ترمذی میں آئی، امام احمد بن حنبل نے لکھا، راویوں میں ام سلمہ بھی ہیں، جابر بھی ہیں، حضرت عائشہ بھی ہے، توجہ ہے یا نہیں ہے؟ تو یہ حدیث قصہ میں نے ایک جملہ کہا تھا کہ چند چیزیں مشترک ہیں، راوی بدل گئے، رسول کا آنا ایک رہا۔ وہ بولے نا بھائی، راوی بدل گئے، راوی کتنے لوگوں سے روایت آئی ہے؟ حضرت ام سلمہ سے آئی ہے، حضرت عائشہ سے آئی ہے، اور بولے حضرت جابر سے روایت آئی ہے، راوی بدل گئے، چند چیزیں مشترک رہی، رسول کا آنا ایک رہا، توجہ، چادر اوڑھنا ایک رہا، اللہ اکبر، پتہ نہیں کہاں بیٹھے، گھر میں آنا ایک رہا، چادر اوڑھنا ایک رہا۔ جو
جملہ کہوں، حسن حسین کو چادر میں لینا ایک رہا، علی کا آنا ایک رہا، زہرا کا آنا ایک رہا، راوی بدل گئے مگر 5 سے چھٹا کوئی نہیں آیا۔ میں بیٹھا ہوں بڑی ذمہ داری کے ساتھ عرض کر رہا ہوں، یہاں پر توجہ، ہم فاطمہ چادر میں کون ہے؟ یہ میں نے جملہ بے سبب نہیں کہا، ہم فاطمہ فاطمہ بانوہا کون ہے؟ ان کے بابا ہیں، ان کے شوہر ہیں، ان کے بچے ہیں۔ اچھا لفظ کون سا آیا؟ بنوہا۔ اچھا عربی زبان جو ہے نا گنجائش کے اعتبار سے وسیع زبان ہے، اگر وسیع زبان نہ ہوتی تو اللہ اس زبان میں قرآن کو نازل نہ کرتا۔ اور میں نے ایک جملہ کہا تھا کسی مقام پر مگر میں دہرا رہا ہوں، اس جملے کو محفوظ کر لینا۔ جی میری جانب توجہ، میری جانب رکھیے گا۔ اللہ نے یہی تو قرآن میں آیت نازل کی کہ ہم نے قرآن کو عربی میں اس لیے نازل کیا تاکہ تم کچھ سوچ سکو، کچھ فکر کر سکو، غور کر سکو۔ افلا یتدبرون القرآن، تم غور کیوں نہیں کرتے، فکر کیوں نہیں کرتے، تدبر کیوں نہیں کرتے، تعقل کیوں نہیں کرتے، گہرائی میں کیوں نہیں اترتے، گہرائی میں کیوں نہیں اترتے، معرفت کے موتی کیوں نہیں حاصل کرتے؟ بھائی جب یہ قرآن نازل ہوا ارتقاء کا سفر 0 پہ تھا، میں جملہ دہرا رہا ہوں، توجہ، ارتقاء کا سفر 0 پہ تھا، توجہ ہے یا نہیں ہے؟ یہ جو آج ترقیاں ہیں کیا اس زمانے میں تھی؟ توجہ، نہ گاڑیاں تھیں، نہ ہوائی جہاز تھے، نہ ایسے بڑی بڑی کشتیاں تھیں، توجہ ہے یا نہیں ہے؟ نہ بجلی تھی، جملہ کہوں، نہ انٹرنیٹ تھا، بھئی جس کے بغیر آپ زندگی نہیں گزار پا رہے، توجہ ہے یا نہیں ہے؟ نہ انٹرنیٹ کا کچھ بھی نہیں تھا، نہ موبائل تھا، تو نہ گلوبل ولیج بنا تھا، یہ بنی تھی یہ دنیا۔ تو ترقی کا سفر ارتقاء کی منزل توجہ رکھیے گا 0 پہ تھی، 1400 سال گزرنے کے بعد وہی 0 سے آج ارتقاء کا سفر 1000 منزلیں آگے طے کر چکا ہے، مگر نہ قرآن کی آیت بدلی نہ حرف بدلا، نہ قرآن کی آیت بدلی نہ قرآن کا حرف بدلا۔ اتنی گنجائش ہے عربی زبان میں، 1400 سال گزر گئے، بڑی بڑی سلیبس جو ہوتے ہیں نا، میں جملہ کہہ رہا ہوں، یہ جو درسی قواعد ہوتے ہیں، نظام بدل جاتے ہیں اتنے سالوں میں، 14 صدیاں گزر گئی، قرآن کا حرف نہیں بدلا۔ ابھی بھی کیا قرآن کو معجزہ نہیں مانو گے؟ پھر مجھے مجبور کیا آپ نے جملہ کہنے، ابھی بھی کیا قرآن کو معجزہ نہیں مانو گے؟ جملہ کہوں، قرآن صرف معجزہ نہیں، قرآن اللہ کے زندہ معجزے کا نام ہے۔ نہیں بھائی کیا کوئی پریشانی ہے؟ قرآن اللہ کے، اب میں جملے کی وضاحت تو کروں گا نا، توجہ، اللہ نے ہر نبی کو اس کے زمانے کے حساب سے معجزہ دیا، توجہ ہے یا نہیں ہے؟ ہر نبی کو۔ آج آپ کے پاس کوئی آئے، کوئی غیر مسلم آئے، بھئی نبی نے اپنے زمانے میں بڑے معجزے دکھائے، انگلی سے نبی کی انگلی بلند ہونا تھا کہ ذوالفقار کا وار تھا، چاند کے جگر کے 2 ٹکڑے ہو گئے، ہوا یا نہیں ہوا معجزہ؟ بولے انگریزوں نے ہاتھوں پہ کلمہ پڑھا، توجہ، جانوروں نے کلام کیا، درخت نبی کی طرف بڑھتا چلا گیا، توجہ ہے یا نہیں ہے؟ نبی کے لعاب اگر کنویں میں مل گیا پانی میٹھا ہو گیا۔ ارے بولے بھائی پریشان تو نہیں ہے، کتنے معجزے دکھائے، مگر مجھے بتاؤ آج 1400 سال گزر جانے کے بعد اگر کوئی آپ سے پوچھے کہ ہم محمد اور رسول اللہ کی رسالت کو کیوں مانے، آپ کے پاس دلیل نہ ہوتی اگر قرآن نہ ہوتا۔ اس سے بڑا جملہ تھا ہی نہیں جو آپ خاموش رہے گا۔ میں پھر سے کہہ رہا ہوں، آپ کے پاس دلیل ہی نہ ہوتی اگر قرآن نہ ہوتا۔ نہیں چلے وضاحت کر دیتا ہوں اس جملے کی جو اب تک نہیں پہنچا۔ اللہ نے ہر نبی کو اس کے زمانے کے حساب سے معجزہ دیا۔ آدم کو علم کا معجزہ، نوح کو سفینے کا معجزہ، ابراہیم کو آگ کو گلزار بنانے کا معجزہ، اسماعیل کو قربانی کا معجزہ، یوسف کو کنواں میں زندہ رہنے کا معجزہ، یعقوب کو بینائی کا معجزہ، ایوب کو صبر کا معجزہ، موسیٰ کو ایک دریا میں سے 12 راستے نکالنے کا معجزہ، یت بیضا کا معجزہ، عصا کا معجزہ، عیسیٰ کو مردوں کو زندہ کرنے کا معجزہ۔ جب میرے نبی کا زمانہ آیا عربوں کو 2 چیزوں پہ بڑا ناز تھا، یا زبان پہ ناز تھا۔ نہ ایسے نہیں، جب تک کوئی بندہ یہ جتنے لوگ بیٹھے بولنا میرے ساتھ، یا زبان پہ ناز تھا، فصاحت پہ ناز تھا، یا تلوار پہ ناز تھا، شجاعت پہ ناز تھا۔ اللہ نے حبیب کو 2 معجزے دیے، زبان کے لیے قرآن بھیجا، شجاعت کے لیے علی کو بھیجا۔ یار مل کے آواز دے رہے ہو
ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਹੈ। من كنت مولا من كنت مولا من كنت مولا يا پریشان تو نہیں ہے؟ اب جملہ ہے، زبان کا جواب دینے کے لیے قرآن بھیجا، تلوار کا جواب دینے کے لیے علی کو بھیجا، نہ قرآن کا کوئی جواب لا سکا نہ علی کا کوئی جواب لا سکا۔ پریشان تو نہیں ہے بھائی؟ کبھی موقع ملا تو سناؤں گا آپ کو۔ 7 قصیدے تھے عربوں کے، بڑا ناز تھا انہیں، کوئی ہے تو ان جیسا قصیدہ لے کر آئے۔ اسے کہا جاتا ہے معلقات سبعان۔ اگر کبھی ممبر پہ کوئی جائش ہوتی تو بعض قصیدے ممبر پہ پڑھے نہیں جا سکتے، مگر میں آپ کو سنا تھا قفان نبکی من ذکر حبیبی و منزلی بسفت اللوا بین دخول فاہم علی۔ زمانہ جاہلیت میں عربوں کو بڑا ناز تھا کہ کوئی جیسے قصیدے لے کر آئے۔ توجہ میری جانب رکھنا، معلقہ کیوں کہا گیا؟ معلقہ کہا، معلق کہتے ہیں جسے لٹکایا جائے۔ توجہ، معلق کسے کہتے ہیں؟ بولیے گا توجہ، معلق کسے کہتے ہیں؟ جسے، توجہ ہے، جسے لٹکایا جائے۔ ارے بھائی توجہ ادھر رکھیے گا، معلق کسے کہتے ہیں بھائی؟ جسے لٹکایا جائے۔ وہ 7 قصیدے جنہیں خانہ کعبہ کی دیوار پہ لٹکایا گیا، جملہ کہوں، جنہیں خانہ کعبہ کی دیوار پہ لٹکایا گیا کہ جواب کوئی نہ آئے تو اللہ نے حکم دیا، حبیب سورہ کوثر کو کعبے کی دیوار پہ ٹانگ دو۔ توجہ، سورہ کوثر کو خانہ کعبہ کی دیوار پہ ٹانگ دو۔ سورہ کوثر کو خانہ کعبہ کی دیوار پہ ٹانگ دیا گیا۔ آپ بتائیں، زمانہ گزر گیا، قرآن میں چیلنج آ گیا، تمام چلو انس مل کر اگر اس قرآن کے سوروں کا جواب لانا چاہیں نہیں لا سکتے، 10 آیتوں کا جواب لانا چاہیں نہیں لا سکتے، چلو 10 آیتیں دور کی بات ہے، اس کی 1 آیت کا جواب لے آؤ۔ بولو میرے ساتھ، کوئی جواب لایا؟ بولو کوئی جواب لایا؟ یہی تو کہتا ہوں، جس سورے کو کعبے پہ لٹکا دیا جائے، جب اس کا جواب نہیں تو وہ علی جو کعبے میں اتارا گیا۔ توجہ ہے یا نہیں ہے؟ بیدار تو ہیں؟ کوئی جملہ عالیہ کر دوں؟ تو اب واپس آئیں تو کتنے معجزے ملے؟ بولے 2 معجزے نا، ایک زبان کا معجزہ، بولے ایک تلوار کا معجزہ۔ تو یہ ہے، اگر کوئی پوچھے کہ نبی کی رسالت کو ثابت کیسے کرو گے، تو اب 2 معجزے سفر کرے، 2 معجزوں نے سفر کیا، ایک قرآن اور ایک علی۔ اب اگر کوئی پوچھے رسالت کے اوپر تمہارے پاس ثبوت کیا ہے، تو 2 معجزے تو ہونے چاہیے نا۔ بھائی دیکھیں، قبلہ تشریف فرمائیں سے بتائیں کتنی گواہیاں مانی جاتی ہیں؟ کم سے کم 2 عادل تو ہوں۔ بھائی بینہ کسے کہا جاتا ہے؟ 2 عادل گواہی دیں۔ آپ بتاؤ 1400 سال گزرنے کے بعد رسالت پہ کون گواہ ہے؟ 1400 سال پہلے 2 گواہ تھے، ایک اللہ کی کتاب، ایک علی۔ اب سمجھ میں آیا کہ اللہ نے 12ویں کو خیبر کے پردے میں کیوں رکھا؟ اب سمجھ میں آیا کہ اللہ نے 12ویں کو خیبر کے پردے میں کیوں رکھا؟ تاکہ قرآن گواہ رہے اور ایک میرا امام گواہ رہے۔ آپ کہیں گے یہ کیسے کہا آپ نے؟ واپس آئیں فکرے پر، ہم فاطمہ تو ابھی یہاں سے نکالتا ہوں، ہم فاطمہ تو وابوہا وبعلوہا وبنوہا۔ چادر میں کون ہے؟ فاطمہ ہے۔ چادر میں کون ہے؟ ان کے بابا ہے۔ چادر میں کون ہے؟ ان کے شوہر ہے۔ اچھا، ابوہا مفرد، سنگولر ٹینس، توجہ، بعلوہا واحد صیغہ، توجہ ہے یا نہیں؟ واحد کا صیغہ، مفرد کا صیغہ، جمع نہیں ہے۔ لیکن جب کہا نا بنوہا، چادر میں فاطمہ کے بیٹے ہیں۔ مجھے نہیں معلوم آپ کیسے سنیں گے، چادر میں کون ہے؟ فاطمہ کے 2 بیٹے نہیں۔ میرے ساتھ میں نے گفتگو یہاں سے پڑھی تھی کہ عربی زبان میں گنجائش بہت ہے میرے دوستوں، میرے بھائیوں، گنجائش بہت ہے۔ عربی زبان یا سنسکرت، توجہ ہے یا نہیں ہے؟ دنیا کی فقط 2 زبانیں ہیں، ایک عربی ہے اور غالباً ایک عبرانی ہے، جس میں تصنیع کا صیغہ پایا جاتا ہے۔
وگرنہ ہماری زبان میں یا واحد ہے یا جمع ہے. توجہ ہے یا نہیں ہے؟ ایک لڑکا بہت سے لڑکے. توجہ ہے یا نہیں ہے؟ تو دو کے لیے کوئی صیغہ نہیں، ایک کے لیے واحد کا صیغہ، ایک سے زیادہ کے لیے بولنا جمع کا صیغہ. عربی زبان وہ واحد زبان ہے جس میں تثنیہ کا صیغہ پایا جاتا ہے. ابن ایک بیٹا، ابنان دو بیٹے، بنون تین یا اس سے زیادہ بیٹے. پھر سے بولیے گا، بنون کسے کہتے ہیں؟ تین یا اس سے زیادہ بیٹے. اچھا عربی زبان کا ایک قاعدہ ہے، جب کوئی اسم اضافہ ہوتا ہے توجہ ہے تو نون گر جاتا ہے. اب بنوہا اس خاتون کے بہت سے بیٹے. توجہ ہے یا نہیں ہے؟ ایسا نہیں ہے کہ رسول نے کبھی یہ لفظ استعمال ہی نہ کیا ہو تثنیہ کا. کہا الحسن والحسین ابنایا، حسن حسین میرے بیٹے ہیں، میرے دو بیٹے. تثنیہ کا صیغہ اگر ابھی بھی نہیں پہنچے، الحسن والحسین سیدہ شباب اہل جنہ. حسن حسین دونوں جوانان جنت کے سردار ہیں. سیدہ کون سا صیغہ ہے؟ پھر سے بولیے، تثنیہ کا صیغہ ہے یا نہیں؟ لیکن بار الہا چادر میں تو حسن حسین ہے. تجھے کہنا چاہیے تھا چادر میں فاطمہ ہے، ان کے بابا ہے، ان کے شوہر ہے، ان کے دو بیٹے ہیں. یہ کیوں کہا چادر میں فاطمہ ہے، ان کے بابا ہے، ان کے شوہر ہے، ان کے بہت سے بیٹے ہیں؟ کہا اگر میں تثنیہ کا صیغہ استعمال کرتا عصمت فقط حسین پہ رک جاتی. زمانے کو بتانا چاہتا ہوں آج چادر میں فقط حسین نہیں ہے، حسین کے 9 بیٹے شامل ہیں. آج 9 کے 9 بیٹے حسین ابن علی کے شامل ہیں. توجہ، بس میں نے ختم کیا گفتگو کو، اس سے زیادہ زحمت سماعت نہیں ہوتا. میرا دل چاہ رہا تھا کہ کوئی چیز ہدیہ کروں، لیکن بہرحال وقت نہیں رہا، تقاضے بدل گئے، اس لیے گفتگو کا رخ مڑتا چلا گیا. توجہ ہے یا نہیں ہے؟ بیدار ہے؟ بس آخری جملہ ہدیہ کر دوں، لیکن بات ابھی بھی وہیں پر رکی ہوئی ہے. میں نے کہا نا کہ آج جو نتیجہ دینا ہے وہ یاد رکھیے گا، اسے محفوظ کر لیجیے گا. بس آج کی پورے اشرے کا نچوڑ اس ایک جملے میں ہے. توجہ، کیا تعارف کرایا؟ چادر میں فاطمہ ہے، ان کے بابا ہیں، ان کے شوہر ہیں، ان کے بچے ہیں. تعارف کراتا کہ چادر میں رسول ہے؟ نہیں کرایا. ان کی بیٹی ہے، ان کے داماد ہیں، ان کے نواسے. میں کہوں بار الہ بتا میری اس خاموش مجمع کو کہ تو نے یہ کیوں کہا کہ چادر میں فاطمہ ہے، ان کے بابا ہے، شوہر ہے، بچے. کہہ دیتا چادر میں رسول ہے، ان کی بیٹی ہے، ان کے نواسے ہیں، ان کے داماد ہیں. تو اگر میں کہتا کہ چادر میں رسول ہے، ان کی بیٹی ہے، ان کا داماد ہے، ان کے نواسے ہیں، زمانہ نہ جانے کتنی بیٹیاں لے آتا. کہاں بیٹھے اللہ جانے کہاں بیٹھے. میں نے جملہ کہا اگر میں کہہ دیتا چادر میں رسول ہیں، ان کی بیٹی ہے، داماد ہے، نواسے ہیں، زمانہ نہ جانے کتنی بیٹیاں لے آتا. خبردار، آج کے بعد ہمیشہ کے لیے فیصلہ کر رہا ہوں، اہل بیت محمد کے رشتہ داروں کو اہل بیت نہیں کہتے، فاطمہ کے رشتہ داروں کو اہل بیت کہا جاتا. اب فقط محمد کے رشتہ داروں کو اہل بیت نہیں کہتے، فقط. توجہ ہے یا نہیں ہے؟ نہ جانے کتنے چادر میں آ جاتے ہیں. میں دلیل دے دوں میرے بھائی، دلیل دے دوں؟ نہیں، ابھی مجھے لطف نہیں آیا. نہ جانے کتنے آ جاتے ہیں. اگر علی کا جس کے ذریعے تعارف کرایا جاتا، بار الہ آج تو تم نے علی کے ذریعے بھی تعارف نہیں کرایا. علی تو تجھے بڑا عزیز ہے، یہی تو وہ لہجہ تھا جو معراج میں بولا تھا. مگر آج تو نے علی کے ذریعے بھی تعارف نہیں کرایا. کہا اگر علی کے ذریعے تعارف کراتا، علی ہے، علی کے بڑے بھائی ہیں، علی کی زوجہ ہے، علی کے بچے ہیں، نہ جانے کتنے قبیلے محترم ہو جاتے. توجہ ہے یا نہیں ہے؟ نہیں، میں نے جو جملہ کہا تھا یاد رکھنا، دائرہ عصمت کا جو نقطہ اور محور ہے وہ ہے خاتون جنت. اب میں دلیل دے دیتا ہوں، پریشان تو نہیں ہے نا میرے بھائی؟ واضح دلیل. چلو ترمذی کی روایت ہے
سامنے کی روایت حضرت کر رہا ہوں، حضرت ام سلمہ آئی، جب رسول نے پانچوں انوار کو چادر میں لے لیا اور ایک مرتبہ کہا اللہم ہاؤلاء اہل بیتی، پالنے والے یہ ہیں میرے اہل بیت۔ اس وقت آئی، کون آئی؟ حضرت ام سلمہ، جلیل القدر شخصیت، میری جان قربان، جنہوں نے حضرت فاطمہ صغرا کی پرورش کی۔ اللہ اکبر، اور جملہ کہوں، توجہ ہے یا نہیں ہے؟ ان کی رگوں میں بھی بنی ہاشم کا لہو دوڑ رہا ہے۔ توجہ، حضرت ام سلمہ آئی، کہتی ہے جب چادر میں رسول نے پانچوں ہستیوں کو لے لیا، پانچوں ہستیاں چادر میں آ گئی، تو ایک مرتبہ میں چادر کے قریب آئی اور میں نے کہا یا رسول اللہ کیا اجازت ہے کہ میں چادر میں آ جاؤں؟ رسول نے کہا انکی علی الخیر، تو خیر پر ہے، مگر چادر میں آنے کی اجازت نہیں ملی۔ حضرت ام سلمہ کے سوال نے، رسول کے جواب نے فیصلہ کر کے بتایا، اہل خیر ہونا اور بات ہے، اہل بیت ہونا اور بات ہے۔ درہ درہ خیبر خیبر، درہ درہ خیبر خیبر، درہ درہ خیبر خیبر، نعرہ حیدری۔ اہل خیر ہونا اور بات ہے، خیر پر ہو مگر چادر میں نہیں آنا، چادر میں آنے کی اجازت نہیں ہے۔ چادر میں وہی آئیں گے جن کا ساتھ وہاں کا ہو، جو ہے جن کا ساتھ وہاں کا ہو۔ توجہ ہے، مولا آپ کو سلامت رکھے۔ تو کون آئی؟ ام سلمہ۔ توجہ، میری جان قربان، رسول کے بعد حسین جن کے آسرے پر فاطمہ صغرا کو چھوڑ کر گئے، جملہ کہوں، رسول نے جنہیں کربلا کی خاک دی، کہا ام سلمہ جب اس میں میرے حسین کے لہو کی خوشبو آنے لگی، جب یہ مٹی اپنا رنگ بدل لے، سمجھ جانا میرا حسین شہید ہو گیا۔ کتنی بڑی امانت حوالے کر کے جا رہے ہیں۔ خدا آپ کی آوازوں پر اپنی رحمت و برکتیں نازل کرے۔ بس دو جملے پڑھوں گا، دو جملوں سے زیادہ کی زحمت نہیں ہے۔ شب عاشور ہے، آج اور بھی کوئی لفظ کہنے کی ضرورت ہے؟ ایک رات رہ گئی زہرا کا گھرانہ اجڑنے میں۔ اجرکم اللہ، تم اپنی رات کی نیندیں چھوڑ کر زہرا کو ان کے لال کا پرسہ دینے آئے ہو، جانتے ہو زہرا آج حسین کے مقتل کی زمین صاف کر رہی ہے۔ اجرکم اللہ، خدا تمہیں کوئی غم نہ دے سوائے غم مظلوم کربلا کے۔ صرف 2 سے 3 جملے پڑھنے، اس سے زیادہ کی زحمت نہیں ہے۔ آج کی شب مسائل کے لیے یہی کافی ہے، یہی ایک جملہ کافی ہے کہ شب عاشور وہ شب ہے جب خیموں کا پہرا عباس دے رہے تھے، اور شام غریبہ جب آئے گی نا تو جن خیموں کا پہرا عباس نے دیا، شام غریبہ میں جلتے ہوئے خیموں کا پہرا عباس کی بہن زینب نے دیا۔ اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ، خدا کوئی غم نہ دے سوائے غم مظلوم کربلا کے۔ آپ کی آوازوں پر اپنی رحمتیں برکتیں نازل کرے۔ جانتے ہیں اس رات کو حسین نے 3 حصوں میں تقسیم کیا، ایک حصہ اصحاب کے لیے، ایک حصہ اپنے اہل بیت کے لیے، اور تیسرا حصہ عبادت الہی کے لیے۔ جانتے ہیں کہ اصحاب کو ایک مرتبہ خیمے میں بلایا، چراغ گل کرنے کے بعد کہا جو جانا چاہتا ہے چلا جائے۔ آج حسین چراغ بجھا کر امتحان لے رہے ہیں، جو جانا چاہتا ہے چلا جائے، مگر ایک موقع ایسا آیا
کہ جب چراغ روشن ہوا، چراغ جلایا گیا تو ایک مرتبہ کیا دیکھا کہ اصحاب کے ہاتھوں میں تلوار ہے کہ آقا آپ ابھی حکم کیجئے، اب ہم اپنے ہاتھوں سے اپنی ہی گردنوں کو نہ کاٹ لیں۔ اجرکم اللہ، آقا ہم آپ کو چھوڑ کے نہیں جائیں گے، یہ ہیں حسین کے باوفا صاحب۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ، خدا تمہیں کوئی غم نہ دے سوائے غم مظلوم کربلا کے جملہ سنو گے۔ اس لمحے قاسم نے پوچھا کہ چچا جان، جب حسین نے ایک صحابی کو اس کا مقام دکھایا، چچا جان کیا کل فوج خیموں میں آ جائے گی؟ حسین نے بھی تڑپ گئے سوال سے قاسم سے۔ جانتے ہو کیا کہا؟ جانتے ہو کہا پہلے قاسم یہ بتاؤ تم موت کو محسوس کیسا کرتے ہو؟ کہنے لگے احلا من العسل، چچا جان موت شہد سے زیادہ شیریں ہے۔ اجرکم اللہ، کہا اب جواب سنو، تم اپنی بات کرتے ہو، کل تو علی اصغر بھی قربان ہوگا، کہ چچا کیا خیموں میں فوج آئے گی؟ اللہ اکبر، اجرکم اللہ۔ میں کہوں گا اے قاسم، آپ کی غیرت کو گوارا نہیں کہ شام کی فوجیں خیموں میں آئے، مگر ہائے سید سجاد، اجرکم اللہ، اجرکم اللہ، خدا کوئی غم نہ دے سوائے غم مظلوم کربلا کے۔ ختم ہو گئے مسائل، بس آخر جملہ میں نے ختم کیے مسائل۔ انشاءاللہ پھر زندگی نے موقع دیا تو کبھی تفصیل سے دیا کروں گا، لیکن سنو گے حسین نے ایک ایک خیمے کا معائنہ کیا، ایک ایک خیمے کا دورہ کیا۔ کبھی ایک خیمے میں گئے، ام لیلا علی اکبر کو لیے بیٹھی ہیں، بالوں میں انگلیاں پھیرتی جاتی ہیں، کہتی جاتی ہیں میرے چاند کل یہ زلف خون میں نہا جائیں گی۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ ام فروا کے خیمے میں گئے، عجیب منظر دیکھا۔ کیا منظر نظر آ رہا ہے؟ ام فروا قاسم سے کہہ رہی ہیں قاسم میرے لال تمہارے بابا نہیں ہیں، کل ایسی جنگ کرنی ہے گویا حسن مصطفیٰ جنگ کر رہے ہو۔ ہاتھوں کو جوڑ کے کہا اماں چچا سے اجازت دے لینا، میں تم سے وعدہ کرتا ہوں ہر ایک کا لاشا خیمے میں سلامت آئے گا مگر قاسم کا لاشا۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ ام رباب کے خیمے میں گئے، کیا منظر دیکھا ہوگا؟ ام رباب علی اصغر کو لیے رو رہی ہوگی، کہہ رہی ہوگی میرے لال کل ہر ماں اپنی قربانی پیش کرے گی، مگر ہائے علی اصغر کاش بھی میدان کربلا میں جا سکتا تو اپنے بابا پہ جان نچھاور کرتا۔ حسین نے جملوں کو سن کے یہ کہا ہوگا نا کہ ام رباب کل تیرے اصغر کی قربانی کو اکبر نہ بنا دوں۔ اجرکم اللہ، حسین نہ کہنا، اجرکم اللہ۔ سنو گے ام کلثوم کے خیمے میں گئے، کیا دیکھا؟ عجیب منظر دیکھا۔ ام کلثوم سر کو جھکائے ہوئے گریہ کر رہی ہے، گریہ میں مصروف ہے۔ کیوں گریہ کر رہی ہے؟ اس لیے گریہ کر رہی ہے ہر کوئی صاحب اولاد ہے، اپنی قربانی حسین کو پیش کرے گا۔ کاش اللہ نے مجھے کوئی بیٹا دیا ہوتا، آج اپنے بھائی پر اسے نچھاور کرتی۔ عباس آگے بڑھے، ایک جملہ کہا عباس بھی تمہارے بیٹی جیسا ہے نا، تمہارا بھائی ہے نا، کل اپنی جانب سے عباس کو حسین پہ قربان کر دینا۔ اجرکم اللہ۔ بس ختم ہو گئی، اب زیادہ زحمت سماعت نہیں ہے، بس آخری جملہ سنو۔ جانتے ہو اس کے بعد حسین نے کیا حکم دیا؟ خیموں کو قریب بلایا جائے۔ خیمے قریب آ گئے، اصحاب کے خیمے اہل بیت کے خیموں سے قریب آ گئے۔ ایک لمحہ ایسا آیا، جملہ سننا، اس جملے پہ ماتم کر لینا، خدا تمہیں سلامت رکھے، تمہاری آوازوں پر اپنی رحمت برکتیں نازل کرے، مگر جملہ سنو گے۔ ایک لمحہ ایسا آیا کہ سید سجاد بیدار ہوئے اور کہا کوئی میرے بابا کو بلائے۔ حسین آئے، میرے لال کیا ہوا؟ تو ایک مرتبہ کہا بابا یہ کیسی آوازیں آ رہی ہیں؟ اللہ اکبر، اب آپ کی مرضی ہے، روئے گریہ کریں یا نہ کریں، شب عاشور ہے، آپ جانے جناب سیدہ جانے۔ میرے لال
ایک مرتبہ حسین سے جب پوچھا نا کس کی ایسی آواز ہے، کہنے لگے میرے لال، میرے اصحاب ہیں، میرے دوست ہیں، تلاوت قرآن کر رہے ہیں۔ کہا بابا مجھ سے برداشت نہیں ہوتا، ان کی آوازیں پھوپھیوں کے کانوں میں جائے، نامحرموں کی آوازیں، میں کہوں گا سید سجاد ابھی شب عاشور ہے، ابھی آپ سے اتنا برداشت نہ ہوا، ہائے وہ کوفے کا بازار، وہ شام کا دربار، شرابیوں کا مجمع، کوئی پتھر مارے گا، پھوپھیوں کے سر پہ چادر نہیں۔ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنقَلِبُونَ